استحکام پاکستان پارٹی کا سیاسی طاقت کا پہلا مظاہرہ، جہانیہ میں بڑا جلسہ، آئی پی پی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین کا جلسے سے خطاب، بولے 10 سال پہلے بہتر پاکستان بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، چیئرمین پی ٹی آئی وزیر اعظم بن کر انہیں بھول گئے، پاکستان کو بہتری کی طرف گامزن کرنا پی ٹی آئی کا مقصد نہیں تھا، جس جذبے سے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے وہ کام نہیں ہو سکا، ہار ماننے کو تیار نہیں، منزل پر پہنچیں گے، مشن پورا کریں گے۔ 300 یونٹ تک بجلی مفت، موٹر سائیکل کے لیے پیٹرول کی قیمت آدھی، استحکام پاکستان پارٹی کا منشور کا اعلان، کم از کم اجرت 50,000، چھوٹے کاشتکار کی ٹیوب ویل کی بجلی مفت، یو سی سطح پر مفت دوائیں اور صاف پانی فراہم ہوگا، بلا سود قرضے، بے گھر لوگوں کو اپارٹمنٹ، کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق ملیں گے۔ علیم خان کا جہانیہ میں جلسہ عام سے خطاب، کہا پی ٹی آئی نے لوگوں سے جھوٹے وعدے کیے، 2018 کے بعد لوٹ مار اور اقبرا پروری کا پاکستان بنایا گیا۔ سابق وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، صادق سنجرانی کے مینار پاکستان پر کامیاب جلسے پر مبارکباد، چیئرمین سینیٹ نے دورہ چین کے حوالے سے بھی آگاہ کیا، نون لیگ کے صدر سے امیر مقام سمیت پارٹی رہنماؤں کی ملاقات، شہباز شریف نے قائد نواز شریف کے تاریخی استقبال کے لیے رہنماؤں اور کارکنان کی محنت کو سراہا، بولے کہ نون لیگ پھر قوم کی امیدوں پر پورا اترے گی، نواز شریف کی قیادت میں ملک کو معاشی قوت بنائیں گے، عوام کو مہنگائی سے نجات دلانا ترجیح ہے۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل سماعت کے لیے مقرر، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ وفاقی حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت منگل کو کرے گا، 90 روز میں عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق کیس کی سماعت 2 نومبر کو کی جائے گی، فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت 1 نومبر کو ہوگی۔ 9 مئی کے حملوں کے مقدمات، چیئرمین پی ٹی آئی سے تفتیش، فیصل آباد میں حساس ادارے کے دفتر پر حملے کا مقدمہ شامل، جے آئی ٹی نے اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے پوچھ گچھ کی، پولیس سرائے کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے سوالوں کے جواب دینے سے گریز کیا، سوالوں کا جواب اپنے وکلاء کی موجودگی میں دینے پر اصرار کیا، قصور پولیس کی چیئرمین پی ٹی آئی سے 5 گھنٹے تک کی تفتیش، گجرانوالہ پولیس نے بھی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سے الگ الگ تفتیش کی۔ غیر قانونی بھرتیوں کا کیس، عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا، اینٹی کرپشن حکام چودھری پرویز الہی کو لے کر واپس چلے گئے، پرویز الہی کے وکلاء نے مزید جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی تھی، پرویز الہی نے خود پر الزامات غلط قرار دے دیے، عدالت میں کہا کہ کبھی کسی سے ایک دمڑی نہیں لی، ان سے رات کو 41 لاکھ روپے کی ریکوری کی بات جھوٹی ہے، انہوں نے عوام کی خدمت کی، سب سے زیادہ نوکریاں دی۔ نگراں حکومت آئی تو معیشت مشکلات کا شکار تھی، معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر کہتی ہیں، انٹر بینک میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستحکم ہوا، غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، ڈالر سمگلنگ کی روک تھام کے لیے سیکیورٹی اداروں نے بہترین کام کیا، معاشی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے، بحرانوں کے باوجود معیشت کو بحال رکھنے کی کوشش کی۔ کراچی میں قتل، کم عمر گھریلو ملازمہ کے ورثہ کے پولیس تفتیش پر اعتراضات، مقتولہ 16 سالہ سونیا کے والدین اور وکلاء کی نیوز کانفرنس، وکیل نے کہا کہ سونیا سے زیادتی کی گئی اور پھر زہر دیا گیا، ایس پی کے بجائے ایس ایچ او تفتیش کر رہا ہے جو خلاف قانون ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج اور ڈی این اے رپورٹ نہیں دکھائی جا رہی، تفتیشی آفیسر اور فورینزک لیب ملزمان سے تعاون کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور اے میلے کا افتتاح کر دیا، لاہور اے میلے کے موقع پر پینٹنگز کی نمائش کا بھی افتتاح، شرکا کا پینٹنگز میں گہری دلچسپی کا اظہار، مصوروں کے فن کو سراہا، محسن نقوی اور وزراء نے لاہور آرٹس کونسل میں ثقافتی شو دیکھا اور عارفانہ کلام سنا۔
سعودی عرب کے شہر جدہ میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے سیراب، صحرائی وادیاں سیراب۔ جدہ اور مرحکہ علاقوں میں کالی گھٹائیں وقفے سے خوب جم کر برسیں۔ غیر قانونی بھرتیوں کا کیس، عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ اینٹی کرپشن حکام چودھری پرویز الہی کو لے کر واپس چلے گئے۔ پرویز الہی کے وکلاء نے مزید جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی تھی۔ پرویز الہی نے خود پر الزامات غلط قرار دے دیے۔ عدالت میں کہا کہ کبھی کسی سے ایک دمڑی نہیں لی۔ ان سے رات کو 41 لاکھ روپے کی ریکوری کی بات جھوٹی ہے۔ انہوں نے عوام کی خدمت کی، سب سے زیادہ نوکریاں دی۔ نگراں حکومت آئی تو معیشت مشکلات کا شکار تھی۔ معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر کہتی ہیں، انٹر بینک میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستحکم ہوا۔ غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈالر سمگلنگ کی روک تھام کے لیے سیکیورٹی اداروں نے بہترین کام کیا۔ معاشی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ بحرانوں کے باوجود معیشت کو بحال رکھنے کی کوشش کی۔ کراچی میں قتل، کم عمر گھریلو ملازمہ کے ورثہ کے پولیس تفتیش پر اعتراضات۔ مقتولہ 16 سالہ سونیا کے والدین اور وکلاء کی نیوز کانفرنس۔ وکیل نے کہا کہ سونیا سے زیادتی کی گئی اور پھر زہر دیا گیا۔ ایس پی کے بجائے ایس ایچ او تفتیش کر رہا ہے، جو خلاف قانون ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اور ڈی این اے رپورٹ نہیں دکھائی جا رہی۔ تفتیشی آفیسر اور فورینزک لیب ملزمان سے تعاون کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور اے میلے کا افتتاح کر دیا۔ لاہور اے میلے کے موقع پر پینٹنگز کی نمائش کا بھی افتتاح۔ شرکا کا پینٹنگز میں گہری دلچسپی کا اظہار، مصوروں کے فن کو سراہا۔ محسن نقوی اور وزراء نے لاہور آرٹس کونسل میں ثقافتی شو دیکھا اور عارفانہ کلام سنا۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے سیراب، صحرائی وادیاں سیراب۔ جدہ اور مرحکہ علاقوں میں کالی گھٹائیں وقفے سے خوب جم کر برسیں۔ رواں سال کا دوسرا اور آخری چاند گرہن رات 11:02 پر چاند گرہن کا آغاز ہوا۔ 3:26 پر اختتام ہوا۔ پاکستان سمیت متعدد ممالک میں چاند گرہن کا نظارہ کیا گیا۔